بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہر دکھ درد سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلیات آفات حادثات سے اللہ کریم تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں اور تکلیف اور امتحان سارے اللہ کریم دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، عافیت سے رکھے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک آیت مقدسہ کا دم شیئر کریں گے۔ یہ آیت مقدسہ سورہ دہر کی آیت ہے، جسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دم جو ہے یہ مریض پر 7 بار پڑھ کر اس آیت مقدسہ کو آپ دم کریں۔ ایک دفعہ ایک سیٹ 7 دفعہ پڑھ کر دم کریں، پھر دوبارہ 7 دفعہ پڑھیں، پھر دم کریں، پھر 7 دفعہ پڑھیں، پھر دم کریں۔ تو اس طرح 3 سیٹ جو ہیں 7 مرتبہ پڑھ کر ایک سیٹ ہو گیا، اور اس طرح 3 سیٹ ہو گئے۔ تو یہ صبح دوپہر شام جتنی مرضی بخار کی حدت ہو، یعنی بخار میں مریض تپ رہا ہو، جل رہا ہو، بخار 104 105 پر ہو، جتنی مرضی مریض کی حالت خراب ہو، اذیت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو قرآن حکیم کی یہ آیت مقدسہ ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر یہ آیت مبارکہ پڑھیں، درود شریف بھی پڑھ لیں برکت کے لیے، درود پاک بھی پڑھ لیں برکت کے لیے، درود ابراہیمی 1 دفعہ پڑھ لیں، درود خضر پڑھنا ہو تو 3 دفعہ پڑھ لیں، درود شفا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ یہ ہے درود شفا، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ہزارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی درود پاک ہیں ہر ایک کی بزرگوں کے اعمال میں انہوں نے ان کی زکاتیں ادا کی ہوئی ہیں، ان کے اعمال مکمل کیے ہوتے ہیں، تو آپ ان میں سے جو بھی کریں تو یہ انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ مند ہوگا، اور بخار انشاءاللہ تعالی بہت جلد اور نمایاں کمی ہوگی۔ ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے برف کی پٹی لگا دی، جو جتنا بھی مریض بخار میں تپ رہا ہوگا۔ اور لیکن یہ خیال رہے کہ جو پٹیاں وغیرہ آپ نے کرنی ہوتی ہیں وہ سردیوں میں نہیں کرنی، گرمیوں میں کرتے ہیں برف کی پٹیاں یا ٹھنڈے پانی کی۔ سردی میں اگر ایسی کچھ صورتحال ہو تو اس صورتحال میں، کیونکہ سردی میں علامات اور ہوتی ہیں اور گرمی میں اور ہوتی ہیں، تو ہمارا چونکہ طب کے بھی طالب علم ہیں، تو اس لیے آپ کو اس بارے میں عرض کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بخار ہو جائے تو بس اس کو نہلا دو، یا اس کے اوپر برف کی پٹیاں کرو، اس کو ٹھنڈا پانی لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، تاکہ وہ گرم جو ہے وہ یا جلتا ہوا ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اب اگر بخار ہو رہا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، تو اس پر اگر آپ یہی والا فارمولہ اپلائی کریں گے تو وہ تو اور زیادہ بیمار ہو جائے گا، اور زیادہ تکلیف میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے مزید آپ ہماری جو طب سے متعلق ویڈیوز ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، یہ والا ارشادیہ دواخانہ والا، اور اس کو لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ اس پہ ہم بہت ساری بیماریوں کے بارے میں بہت مفید مشورے، بہت مفید معلومات، جو ہمارے کچن سے ہی علاج ہو جاتا ہے، ہم وہ والا علاج اور آرگینک دیسی خالص کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ میں، کیونکہ ہمارا سلسلہ طریقت بھی ہے، تو اس لیے ہم نے یہ ارشادیہ وظائف، تاکہ عوام الناس کو، جن لوگوں کو وظائف کا، اوراد کا شوق ہو، اور وہ بھی خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ آیت مبارکہ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہے، لا یرونا، وہ نہیں دیکھیں گے، فیہا، اس میں یعنی جنت میں، قیامت کے بعد، شمسن، گرمی، آگ، حدت، سورج، ولا زمہریرہ، اور نہ زیادہ ٹھنڈ، بلکہ ایک معتدل، ایک زبردست، ایک پرسکون، ایک امن
اور آشتی اور فریشنس والا ایک پرسکون قسم کا ماحول وہاں ملے گا، جہاں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوگی کہ آپ کو حرارت کی ضرورت ہو، اور نہ وہاں گرمی ہوگی کہ آپ کو ٹھنڈک کی ضرورت ہو۔ تو یہ آیت مبارکہ ویسے بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو سب بیماریوں سے دور رکھے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر لیں۔ السلام۔